ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا الموجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، خطبہ تو ہمارا مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ آج اس کا جو شہزادی نے انصار سے گفتگو کری ہے اس کی کچھ اختتامی مراحل وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور انشاءاللہ اگر اس وقت اس مجلس میں آپ صحیح سے سنیں گے تو اس کے بعد والی مجلس میں میں چاہ رہا ہوں کہ شہزادی نے جو خواتین سے گفتگو کری ہے اور جو اپنے درد کا اظہار کیا ہے، یقین مانیں اگر معرفت کے ساتھ سنیں گے ایک ایک لفظ آنسو بہاتا رہے، ایک ایک لفظ میں آپ آنسو روک نہیں پائیں گے، اتنا درد ہے فاطمہ زہرا کا۔ اور صرف ایک جملہ کہا تھا عورتوں نے، رات کیسی گزری۔ وقت نہیں ہو پایا کہ پورا خطبہ مکمل کر سکتے کیونکہ اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن انشاءاللہ اختتام اس لیے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو افراد بھی خطبہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے یا شاداب سے رابطہ کر سکتے ہیں، سرفراز سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور پی ڈی ایف فائل ان کو مل جائے گی، اور وہ پی ڈی ایف فائل چاہے موبائل میں پڑھیں اور چاہے کمپیوٹر میں پڑھیں اور چاہے پرنٹ آؤٹ نکال لیں۔ ہاں، تو اس کو وہ ضرور مطالعہ کریں۔ جب اس کو آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اگر کوئی صاحب کہیں گے کہ ہمیں اس کی تفسیر چاہیے تو انشاءاللہ ہم وہ بھی پرووائڈ کریں گے، اور وہ بھی ہم آپ کو دیں گے، تفسیر بھی، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ شہزادی کتنی مظلومہ ہے۔ اور آج جو ہم عزاداری کر رہے ہیں، اکیلے تنہا فاطمہ زہرا نے اتنی جرأت کی تھی، ظالم کے خلاف بولنے کی جرأت، اور یہ جملہ کہا تھا شہزادی نے، اگر میں حق کے لیے نہ بولوں تو زمانہ خاموش ہو جائے گا۔ زمانے کو قوت گویائی عطا کی ہے فاطمہ نے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ شہزادی انصار سے کہہ رہی ہیں تمہارا یہ سلوک اللہ کے سامنے ہے۔ کس سے فرما رہی ہیں؟ انصار سے۔ اور تم جو کر رہے ہو اس کے جواب دہ بھی تم خود ہوگے۔ تم سے بعید تھا اے قیلہ کے فرزندوں، قیلہ کے فرزندوں یعنی انصار کا وہ ایک بڑا گروپ تھا، بڑا قبیلہ تھا جسے لفظ قیلہ سے یاد کیا جاتا تھا، اور بہادر تھے، بہت تلوار چلانے میں بہت ماہر تھے، اور اس قبیلے نے پیغمبر کی بڑی نصرت کی ہے، جب ان کو انصار کے لقب سے، مددگار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اے قیلہ کے فرزندوں یعنی جھنجھوڑ رہی ہے تمہاری اصلیت کیا ہے کہ تم وفادار تھے۔ لفظ قیلہ اس لیے کہہ رہے شاید غیرت واپس آ جائے، شاید غیرت آ جائے اور یہ پلٹ آئیں، میرے باپ کی میراث مجھ سے چھینی جائے اور تم سامنے کھڑے دیکھ رہے ہو۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ۔
میری آنکھوں کے سامنے بھرے مجمع اور محفلوں کے سامنے میری دعوت تم تک پہنچ چکی ہے اور میرے حالات سے تم آگاہ ہو اور واقف ہو، اور اس کے باوجود اتنی تساہلی۔ اللہ اللہ، یاد رکھنا اس کا سوال میں روز محشر کروں گی اور اپنے بابا سے بھی شکایت کروں گی تمہاری، جو تم یہ تساہلی کر رہے ہو۔ عزیزان محترم، اس کے بعد شہزادی کونین فرماتی ہیں اور تم تعداد و استعداد، سامان حرب و قوت میں کمزور نہیں ہو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے تم بھول چکے ہو کہ تمہارے پاس سامان حرب و جنگ نہیں ہے تو یہ غلط ہے، تمہارے پاس سامان ہے۔ یہ جملہ اس لیے کہہ رہی ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اب ان کے پاس کوئی قوت نہیں رہی تھی، ان کے پاس سامان جنگ نہیں تھا، ان کے پاس بہادر نہیں بچے تھے۔ سب چیز کی طرف فاطمہ نے اشارہ کر دیا تاکہ کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ بچے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہانے کی تلاش میں۔ تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں اور لوگ اگر آئیں تو ان کو زحمت نہ ہو۔ شہزادی فرماتی ہیں تمہارے پاس کافی اسلحہ اور دفاعی سامان موجود ہے، تمہارے پاس کافی سامان ہے، اسلحہ ہے، دفاعی سامان ہے۔ میری پکار تم تک پہنچ رہی ہے، میری پکار تم تک پہنچ رہی ہے اور چپ سادھے بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر، میری فریاد تم سن رہے ہو اور فریاد رسی نہیں کرتے ہو۔ فریاد کون کرتا ہے؟ جب ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے لوگوں سے، وہی فریاد کرتا ہے نا۔ فاطمہ کہہ رہی میری فریاد سن رہے ہو لیکن خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ اے قیلا کے فرزندوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری فریاد پہ قطعی تم کان نہیں دھر رہے ہو۔ بہادری میں تمہاری تو بڑی شہرت ہے، ہر خاص و عام تمہاری بہادری سے واقف ہے۔ خیر و صلاح میں تم معروف تھے اور تم برگزیدہ لوگ تھے۔ میرے بابا نے تم کو بلند مقام عطا کیا ہے، میرے بابا نے تمہیں پہچان کروائی ہے کہ تم کون ہو، میرے بابا نے تم کو تمہاری صلاحیتوں سے روشناس کرایا ہے جو ہر ایک یہ کام نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر نے کیا ہے، ورنہ کون جانتا تھا ان کی قوت کو؟ عرب میں کوئی کسی کو اتنا نہیں جانتا تھا۔ جو ہم اہل بیت کے لیے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے تھے، تم لوگ تو بہت پسندیدہ تھے، ہم اہل بیت تمہیں بہت پسند کرتے تھے، اور آج تم خاموش ہو۔ عربوں کے خلاف جنگ تم نے لڑی، اذیت اور سختیاں تم نے برداشت کی، دیگر اقوام کے ساتھ نبرد آزما تم ہوئے، جنگجوؤں کا مقابلہ تم نے کیا، لیکن آج کیا ہو گیا تم کو؟ چونکہ پیغمبر اکرم نے اس وقت تک تلوار ہی نہیں اٹھائی تھی جب تک کہ قیلا کا قبیلہ پیغمبر کے ہاتھوں میں کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ سمجھ لیجیے کتنا بہادر قبیلہ تھا۔ عزیزان محترم، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ فرماتی تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور ہم تمہارے ساتھ رہے، اور تم نے ہمارے احکام کی تعمیل کی، یہاں تک کہ جب ہمارے ذریعے اسلام اپنے محور میں گھومنے لگا اور اس کی برکتیں فراوان ہو گئیں، شرک کا نعرہ دب گیا، جھوٹ ختم ہو گیا، جھوٹ کا زور ٹوٹ گیا، کفر کی آگ بجھ گئی اور دین کا نظام مستحکم ہوا، فتنے کی آواز دب گئی۔ یہ سب ہم نے اور تم نے مل کر کے کیا ہے۔ اب جب اتنا سب کچھ ہو گیا ہے، اب خاموشی؟ اگر یہ تم پہلے کرتے ہوتے تو مجھے اتنی تعجب نہ ہوتی، مجھے اتنی تکلیف بھی نہ ہوتی اگر تم نے اس کام کو پہلے کیا ہوتا، لیکن تم سے تو امیدیں تھیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس سے امید ہو اور اسی سے نا امیدی ملے تو انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایک شہزادی کی عظمت کے لیے صلوات پڑھتے ہیں۔ تو اب حقیقت آشکار ہو جانے کے بعد متحیر کیوں ہو؟ حقیقت آشکار ہونے کے بعد
پردہ کیوں ڈالتے ہو؟ اب جب کہ حقیقت اشکار ہو گئی ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے اب تو بالکل واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود تم پردہ ڈال رہے ہو۔ یعنی اگر اس وقت فاطمہ زہرا کے اس جملے پر لبیک کہہ دیا گیا ہوتا تو آج اسلام کی تصویر کچھ اور ہوتی۔ پیش قدمی کے بعد پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ ایمان کے بعد شرک کے مرتکب کیوں ہو رہے ہو؟ تم تو آگے بڑھے تھے، ایمان لے آئے تھے، اور ایمان لانے کے بعد شرک، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو بھی فاطمہ زہرا کی بات پر لبیک نہیں کہہ رہا تھا، جو بھی حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا تھا، وہ سب مشرک ہو رہے تھے، شرک کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، غور کریے ذرا، آگے بیان کروں؟ کیونکہ کچھ چونچرا نہیں کر رہے ہیں نا، کچھ اگر سہارا دیں گے تو، جبکہ میں سوچ رہا ہوں کہ تفسیر نہ بیان کروں تاکہ اس کا آج اختتام کر دوں، اور اس کے بعد جو عورتوں سے گفتگو کی ہے وہ انشاءاللہ بعد میں، وہ بہت سخت گفتگو ہے شہزادی کونین کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جو اپنی قسمیں توڑ چکے ہیں؟ قسم کیا ہے؟ یہ بیعت قسم ہی تو ہے، وعدہ کرنا قسم ہی تو ہے، یہ سب توڑ چکے ہیں، پیغمبر سے وعدہ کر چکے ہیں۔ کتنے ایسے افراد ہیں احد کے میدان میں، ایک دو جو نامور ہیں، انہوں نے جو احد میں شہید ہوئے، پیغمبر نے ان کے حق میں دعا کری اور ان کی فضیلت بیان کی، تو جو ساتھ میں تھے ایک آدھ لوگ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی تو برابر سے لڑے ہیں، ہمارے لیے۔ پیغمبر نے کہا کیا معلوم میرے بعد تم کیا کرو گے؟ اشارہ تھا، یہ نام نہیں لے سکتا ہوں میں، یہ اشارہ تھا پیغمبر کا۔ وہ رونے لگے، پیغمبر نے کہا رونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اپنی اس قسم پر قائم رہنا تو ٹھیک ہے، لیکن معلوم تھا کہ کون قائم رہے گا، اتمام حجت پیغمبر نے بھی کر دیا تھا۔ اور جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا، کیا ان سے لڑو گے نہیں؟ کتنے ایسے لوگ تھے جو آج ذمہ دار بن رہے ہیں، رسول کو نکالنا چاہ رہے تھے، رسول کو تو بالکل مکے سے اور مدینے سے دونوں جگہ سے باہر کرنا چاہ رہے تھے، اسلام سے بھی، اب تو خود مسلمان ہو گئے تھے اور رسول کو اسلام سے خارج کرنا چاہ رہے تھے، ایسے بھی افراد تھے جی۔ یعنی ایک عجیب معمہ ہے کہ جو اسلام لے کر کے آیا، جس نے دعوت اسلام دیا، جو کفر سے باہر نکال کے لایا، جو شرک سے باہر نکال کے لایا، آج اس کو اور اس کی آل کو باہر کیا جا رہا ہے، خود اپنے آپ کو بڑا پیش کیا جا رہا ہے، ظلم ہے۔ انہی لوگوں نے تم سے زیادتی میں پہل کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ جھنجھوڑ رہی ہیں فاطمہ، جتنے لوگوں کے خلاف میں بول رہی ہوں یہ وہی افراد ہیں کہ جنہوں نے پہل کی ہے زیادتی کرنے میں، ابھی بھی تم خاموش بیٹھے ہو، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے، اور اس بات کا زیادہ اللہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اگر مومن ہو، سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے۔ اچھا میں دیکھ رہی ہوں کہ تم راحت طلب ہو گئے ہو، تم تھک گئے ہو، راحت طلب ہو گئے ہو، تمہیں آرام چاہیے، اور جو شخص امور مملکت چلانے کا زیادہ حقدار تھا اسے تم نے نظر انداز کر دیا۔ کون ہے؟ کس کے بارے میں فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ جو شخص امور مملکت چلانے کا زیادہ حقدار تھا اسے تم نے نظر انداز کر دیا، سوائے ذات علی ابن ابی طالب کے کوئی اور نہیں تھا۔ تھا کوئی؟ نہیں تھا۔ تم نے اپنے لیے گنج عافیت تلاش کر لیا اور تنگ دستی سے نکل کر تونگری حاصل کر لی، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد فرماتی تم نے ایمان کی جو باتیں یاد کی تھی انہیں ہوا میں بھی گھیر دیا، اب بچا نہیں تمہارے پاس ایمان۔
اور جس طعام کو گوارا سمجھ کر نگل لیا تھا اسے نکال پھینکا۔ یہاں شہزادی جو جملہ کہہ رہی ہیں اس پہ آپ غور کریے کہ ایک انسان بہت اچھا کھانا اس کے سامنے دسترخوان میں لگا ہو، کھانا اس نے کھایا کس لیے؟ تاکہ اس کی قوت کو، اس کے جسم کو تقویت ملے، لیکن وہی کھانا وہ قے کر کے نکال دے تو وہ کھانا اس کے جسم کو فائدہ دے گا؟ جی نہیں فائدہ دے گا۔ بس شہزادی یہی کہہ رہی کہ جس طرح کھانا قے کر کے نکال دیا جائے تو کھانا جسم کو فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح تم نے ایمان تو لیا تھا لیکن اسے باہر نکال دیا، اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ اگر تم اور زمین میں بسنے والے سب کفران نعمت کریں تو بھی اللہ بے نیاز ہے اور لائق حمد ہے۔ جو کچھ میں نے کہا وہ اس علم کی بنیاد پر کہا جو مجھے حاصل تھا۔ اپنے علم کا اعلان کر رہی ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ میرے پاس علم نہیں ہے، مجھے شہر علم نے علم دیا ہے، شہر علم سے علم حاصل کیا ہے، تمہاری طرح جھروکوں سے نہیں، شہر میں رہ کر کے علم حاصل کیا ہے۔ فرق ہوتا ہے جو جھروکوں سے حاصل کرے یا ادھر ادھر سے جا کے حاصل کرے اور جو ڈائریکٹ گھر کے اندر حاصل کرے، بہت فرق ہے دونوں میں۔ کوئی فاطمہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ قطعی نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا وہ اپنی علم کے بنیاد پر کہا، اس بے وفائی پر جو تمہارے اندر رچ بس گئی ہے، بے وفائی تمہارے اندر رچ بس گئی ہے، اس عہد شکنی پر جسے تمہارے دلوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے، تمہارا شعار ہو چکا ہے عہد شکنی، اس کے خلاف میں نے بولا ہے۔ میری یہ گفتگو سوزش جان تھی جو جوش میں آ گئی تھی۔ اللہ اکبر، گفتگو سوزش جان تھی جو میری زبان پر آ گئی، اور غم و غصہ کی آگ تھی جو بھڑک اٹھی تھی۔ اللہ اکبر، فاطمہ کا یہ غم و غصہ تھا، حق علی چھینا جا رہا تھا، اعضاء و جوارح کا ساتھ چھوڑ دینے کی نقاہت تھی، میرے اعضاء و جوارح نے ساتھ چھوڑ دیا، اتنا غم و غصہ میں نے دیکھا ہے۔ میں صبر کرتی رہی لیکن آخر کب تک صبر کرتی؟ یہ لاوا ہے جو پھوٹ گیا ہے۔ سینے کا درد و الم تھا اور حجت تمام کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں یہاں پر آئی ہوں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، اور کل کے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ فاطمہ ہم بھول گئے تھے، اگر یاد دلا دیا ہوتا تو ہم فوراً آپ کی نصرت کرتے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے فاطمہ نے اتمام حجت کر دیا ہے، اور فاطمہ اگر اتمام حجت کر دے تو بات تمام ہے۔ فاطمہ کی بات حرف آخر ہے۔ اقتدار کے اونٹ کو سنبھالو اور اس پر پالان کس لو، اقتدار کے اونٹ کو۔ اب آگے جملہ، مگر یاد رکھو کہ اس کی پیٹھ مجروح ہے، پاؤں کمزور ہے، دائمی آر و ننگ اس کے ساتھ ہے۔ مطلب پیٹھ مجروح ہے، یعنی اس کی پیٹھ مجروح ہے، اس پر سوار ہونے والا اس زخم کی پیپ سے ملوث ہو جائے گا۔ یعنی فاطمہ اس حکومت کو جو غصب کی ہوئی ہے اسے اس پیپ سے بھی زیادہ بدتر قرار دے رہی ہیں۔ سمجھدار کے لیے اتنا کافی تھا۔ اور پیر کمزور ہے کہ یہ منزل تک نہیں پہنچ سکے گی، پیر کمزور یعنی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گی، اور وہی ہوا۔ چنانچہ کتب اہل سنت میں اور کتب شیعہ میں سب میں موجود ہے، اس کے بارے میں اس کی وضاحت باقاعدہ طور پر لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے غضب کی نشانی، اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے یہ غضب کی نشانی ہوگی جو تم نے کیا ہے، اور ساتھ ابدی آر و ننگ ہوگا، یعنی ابدی ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ذلت ہوگی۔ یہ ذلت کیوں ہے؟
اتنے زیادہ ممالک ہونے کے باوجود ہر مقام پر ذلیل ہو رہے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی بد دعا ہے، فاطمہ زہرا کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا ہے جو انہوں نے کہا تھا۔ یہ ننگوار ہے، تم اس سے سکون نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ پھر فرماتی یہ اس آتش سے وابستہ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے، جس کی تپش دلوں تک پہنچی ہے، اور تم چاہو کہ اس سے سکون حاصل کر لو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تمہارا یہ سلوک اللہ کے سامنے ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ تم نے جو سلوک کیا ہے اس کا صلہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ کر جائیں گے، اور میں اس کی بیٹی ہوں جو تمہیں شدید عذاب کی آمد سے پہلے تنبیہ کرنے والا تھا۔ کون؟ رسول اللہ، جو آنے والے عذاب سے بتا دیا کرتے تھے کہ اس عذاب سے بچو، آنے والا عذاب فلاں ہے اور اس قسم کا عذاب ہوگا، میں اس کی بیٹی ہوں، اور تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو، اور ہم بھی اپنا عمل انجام دیں گے، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں گے۔ یہ حجت کے لیے کافی جملہ تھا فاطمہ زہرا کا۔ یہ پوری بات، چونکہ خطبہ پورا میں نے نہیں بیان کیا، آپ سوچئے ذرا کتنا درد تھا فاطمہ زہرا کو، کتنی تکلیف تھی فاطمہ زہرا کو، اور یہاں کہیں آخر میں بھی فدق کا ذکر اتنا نہیں ہے جتنا ولایت علی کا ذکر ہے، جتنا حق علی کا ذکر ہے کہ علی کا حق چھینا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو بھائی، آپ سوچئے ذرا کہ جو آپ ایک مکان بنائیے، اس مکان میں آپ بڑی قربانی دیجئے، پیسہ بھی لگائیے، ہاتھ پیر سے بھی محنت کریے، ہر طریقے سے آپ محنت کریے، اس میں خون پسینہ اپنا ایک کر دیجئے، اور اچانک اس سے آپ کو نکالا جائے، آپ کو کیا لگے گا؟ آپ سے چھین لیا جائے، غصب کر لیا جائے، آپ کو کیا لگے گا؟ کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ کو تو ہوگی، ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جنہوں نے آپ کو محنت کرتے دیکھا ہے۔ آپ سوچئے کہ اسلام کی اس عمارت کو علی ابن ابی طالب کی قربانی کی وجہ سے اتنی بلندی ملی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے لیے حاصل کیا ہے؟ فاطمہ دیکھ رہی ہیں، فاقے تک دیکھے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اسی اسلام کے لیے تو، مسلمانوں کے لیے تو سب کچھ فاطمہ نے برداشت کیا ہے۔ فاقہ ہے کوئی بات نہیں، سائل آ گیا دے دیا، خود بھوکے رہنا پسند کر لیا، خود ان کی مادر گرامی نے ساری دولت اسلام میں قربان کر دی، لیکن آج اگر یہ صلہ ملے کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ یقیناً تکلیف ہوگی۔ فاطمہ زہرا کو تکلیف تھی۔ عزیزان محترم، اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، انشاءاللہ آپ مطالعہ کریے گا، آپ کو PDF فائل دے دی گئی ہے، اور آپ کو انشاءاللہ جب پورا خطبہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور بہتر لگے گا، سمجھ میں آئے گا کہ واقعی شہزادی نے کیا بیان کیا تھا۔ اور انشاءاللہ اس کے مجلس کے بعد یہ جو ابھی جو مجلس ہوگی اس میں کوشش کروں گا کہ جو عورتوں سے گفتگو کری ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ ہماری یہ بات مکمل ہو جائے کسی حد تک۔ عزیزان محترم، بس چند جملے مصائب کے۔ آج 8 محرم ہے، ایام اضحیٰ اپنی اختتامی منزل کو ہے، بس 2 دن رہ گئے۔ کل تاسوع عاشورہ ہے، یعنی شب عاشور ہے، اور اس کے بعد روز عاشورہ۔ آج سب جگہ ذکر، کہیں پہ مولا عباس کا ہو رہا ہے، اکثر جگہوں پہ مولا عباس کا ذکر ہوتا ہے۔ دن میں ذکر کر چکا ہوں مولا عباس کا، لیکن ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مولا عباس سے ہر انسان اپنی مرادیں طلب کرتا ہے۔ باب الحوائج ہے نا، آپ نے ایک سوال کیا تھا حاضری میں کہ حاضری کیوں کہتے ہیں؟ تو حاضری کہنے کی وجہ یہ ہے چونکہ عباس مدینے سے نکلے تھے اور کربلا تک جب کوئی کچھ مانگتا تھا تو عباس تھے جو حاضر کرتے تھے۔ کسی کو پانی چاہیے ہوتا تھا تو عباس سے مانگتا تھا، عباس فوراً حاضر کرتے تھے۔ کھانا چاہیے ہوتا تھا، عباس فوراً حاضر کرتے تھے۔ کوئی کچھ کہے فوراً عباس حاضر کرتے تھے۔ آقا امام حسین سے کوئی نہیں کہہ رہا تھا
مولا عباس نے کہہ رکھا تھا جس کو جو حاجت ہو مجھ سے بیان کرے، عباس فلاں کام حاضر ہوں، عباس کھانا چاہیے حاضر ہے، پانی چاہیے حاضر، جو چیز بھی طلب کرے۔ کربلا میں 2 محرم سے پہلے تک یہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر اب عباس مانگتے تو تھے سب لیکن حاضر نہیں کر پاتے تھے۔ عباس پانی مانگتے تو تھے لیکن حاضر نہیں کر سکتے تھے، کھانا مانگتے تو تھے لیکن عباس حاضر نہیں کر پاتے تھے۔ ہم سب مولا کی خدمت میں حاضری کرتے ہیں، اے مولا اسے قبول کر لیجئے، مولا ہم آپ کی خدمت میں حاضر کر رہے ہیں، آپ نے اہل حرم کے لیے ہر چیز حاضر کرنے کی کوشش کی ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر کر رہے ہیں۔ باقی نظر دونوں ہی ہے، بس ایک اپنی نیت ہے، اپنی سوچ ہے، بس باقی نظر چاہے 14 معصومین شہیدان کربلا، ہم کہتے ہیں نظر ہو رہی ہے، یہ حاضری ہے، پڑھنا وہی ہے، پیش کرنا وہی انداز ہے، بس اس کا نام دے دیا گیا ہے اپنے دل کے سکون کے لیے کہ ہم اس عباس علمدار کی خدمت میں حاضری کر دیں جو بعد پانی ختم ہو جانے کے بعد اہل حرم کو کچھ دے نہ سکا، جو بچوں کو ایک قطرہ آب بھی نہ دے سکا اور اتنا شرمندہ ہو گیا۔ آپ اپنے آقا سے کہا آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جانا، مجھے سکینہ سے شرم آ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام مولا عباس کو یاد کر کے بہت روتے تھے، چچا تھے بہت روتے تھے، جب ذکر ہوتا تھا تب عباس کو یاد کرتے تھے، ہمارا سلام اس مظلوم چچا پر جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، جو پانی لینے گیا تھا اہل حرم کے لیے۔ عزیز و ایام ازاں اختتامی منزل پر ہیں، گریہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے مولا عباس کے بچے کو، عبید اللہ ابن عباس نام تھا، کچھ کپڑے نکال رہی تھی تو مولا عباس کے کپڑے نظر آ گئے ام البنین کو۔ ام البنین نے وہ کپڑا عبید اللہ کو پہنایا اور پہنانے کے بعد کہا میرے لال جاؤ اپنے بھائی اپنے آقا زین العابدین کے پاس جاؤ، جا کر کے سلام کراؤ۔ عزیزان محترم، امام زین العابدین چند اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، عبید اللہ کو آتے ہوئے دیکھا نا، اب جو دیکھا تو امام کہہ رہے ہیں میرا چچا عباس آ رہا ہے، میرا چچا عباس آ رہا ہے۔ امام کھڑے ہو گئے، عبید اللہ نزدیک آ گئے، امام نے بڑھ کر کے سینے سے لگا لیا، اتنا روئے غش طاری ہو گیا۔ جب ہوش آیا آواز یہ ہے عبید اللہ ارے تم نے مجھے چچا عباس کی یاد دلا دی۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اب سوچئے کتنا لگاؤ تھا سب کو مولا عباس سے، کتنا۔ جب جناب سکینہ یہ خیمے جل گئے تھے اور دامن میں آگ لگی تھی بی بی سکینہ کے، کس کو آواز دے رہی تھی؟ چچا کو آواز دے رہی تھی، چچا دامن میں آگ لگ چکی ہے۔ جب گوشوارے چھینے جا رہے تھے، تماشے مارے جا رہے تھے، آواز دے رہی تھی چچا اے چچا مجھے تماشے مارے جا رہے ہیں، چچا میرے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں۔ کتنا لگاؤ تھا بچوں کو عباس سے، جب کوئی مصیبت آتی تھی وہاں عباس کی صدا بلند ہوتی تھی۔ اجرکم علی اللہ، ایسے گریہ نہیں کیا جاتا ہے، آواز بلند ہونا چاہیے، رونے میں کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے۔ عباس پر گریہ کر رہے ہیں، آپ پرسہ دے رہے ہیں جناب عباس کو۔ میں 2 جملے جناب سکینہ کے بھی بیان کر دوں تاکہ چچا اور بھتیجے کی مصائب ہو جائیں، چچا اور بھتیجی کی مصائب ہو جائیں۔ 2 جملے عزیزان محترم، آپ سوچئے ذرا، مولا عباس کو دفن کیا گیا، مولا امام زین العابدین نے دفن کیا تو بعض روایتیں کہتی ہیں کہ مولا عباس کا لاشا بھی پامال کر دیا تھا، بہت مشکل سے دفن کیا تھا، سکینہ کا لاشا بھی بہت مشکل سے دفن ہوا تھا۔ بس آخری روایت اور مجلس تمام، جب قید خانے میں جناب سکینہ نے خواب دیکھا تھا، بابا آئے ہیں، بہت گریہ کیا، سر آیا، سر کو لیا اور پیار کیا۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ صاحبان اولاد تشریف فرمائے، میری طرف ذرا دیکھ لیجئے گا، صاحبان اولاد تشریف فرمائے۔ چھوٹے بچے، بالخصوص جو بچی ہوتی ہے نا، وہ دل کا سکون ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟
اپنے باپ کے سر کے بالوں کو سنوارتی ہے، چہرے میں اگر خاک ہے تو خاک کو صاف کرتی ہے۔ میری بھی 3 سالہ بچی ہے، بہت چاہتی ہے، ہر کام بھائیوں سے پہلے کرنا چاہتی ہے، یہ بچیوں کی فطرت ہوتی ہے، اپنے چچا کو بھی بہت چاہتی ہے۔ تو پھر اگر عباس جیسا چچا ہو تو کیا سکینہ نہیں چاہے گی؟ یقیناً ان کی چاہت اور ہے۔ اور پھر بابا کا سر آ جائے، سر حسین آیا، بابا یہ آپ کے چہرے میں خاک لگی ہوئی ہے، بابا آپ کے سر کے بالوں میں خاک بہت ہے، اپنے بابا میرا دامن جلا ہوا ہے ورنہ میں دامن سے صاف کرتی، لیکن اپنے ننھے ہاتھوں سے جناب سکینہ نے رخسار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد رخسار پہ رخسار رکھ دیا۔ اے بابا بہت دنوں بعد آپ آئے ہیں، بابا بہت دنوں سے میں سوئی نہیں ہوں، اے بابا میرے گوشوارے چھین لیے گئے جو آپ نے پہنائے تھے، اے بابا تماچے مارے گئے، جب بھی تماچے مارے گئے میں چچا عباس کو بلا رہی تھی، چچا بھی نہیں ہے۔ بابا بہت ظلم ہوا، بات کرتے کرتے سکینہ خاموش ہو گئی۔ سکینہ کا خاموش ہونا تھا یعنی سو گئی جناب سکینہ۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، توق خاردار ہے، سب ہے۔ جناب زینب سے کہتے پھوپھی اماں بابا کے سر کو لے لیجئے آہستہ سے تاکہ سکینہ سو گئی اس کی نیند نہ خراب ہو۔ یہی تو ہوتا ہے جب آپ کا چھوٹا بچہ، بالخصوص چھوٹی بچی گود میں سو جاتی ہے، کسی کھلونے کے یا کوئی سامان لے کر کے سو جاتی ہے، آپ اسے آہستہ سے لیتے ہیں تاکہ نیند اس کی نہ خراب ہو۔ بس جناب زینب آئی کہ سر حسین کو لے لے، دیکھا سکینہ اس دنیا میں نہیں رہی، کوہرام ہو گیا۔ واہ سکینہ، ارے حسین کی یتیمہ نہیں رہی۔ بس عزیزو غسالہ آئی، اس نے کرتا اتارنا چاہا، اتار نہ سکی، کہنے لگی کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا کیوں، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا اس کا کرتا سینے سے چپکا ہوا ہے۔ بس عزیزان محترم جناب زینب تڑپ گئی، بی بی کوئی بیماری نہیں تھی، ارے اسے پشتے شتر میں باندھ دیا گیا تھا۔ اجرکم اللہ، آواز بلند کریے۔ حضرت عباس بھی پرسہ لیں گے آپ سے سکینہ کا۔ اسی لباس کو کفن بنا دیا گیا۔ اب جنازہ تو تیار ہو گیا، جنازہ ہمیشہ مرد اٹھاتے ہیں، آپ نے ہر جگہ یہی دیکھا ہوگا، لیکن یہاں جنازہ اٹھانے کے لیے کہا سید سجاد جنازہ اٹھاؤ، لیکن ہاں میرے بھتیجے تمہارے تو ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، تم کیسے جنازہ اٹھاؤ گے؟ بس عزیزان محترم اب آپ ذرا تصور کریے، ہاتھ جس کے بندھے ہو دونوں کیسے اٹھائے گا؟ جناب زینب نے جنازے کو اٹھایا، سید سجاد کے ہاتھوں میں رکھ دیا، رکھ تو دیا، اس مقام تک پہنچے جہاں قبر بنی تھی۔ پہنچنے کے بعد اب آواز یہی اٹھتی ہے نا جب کسی کے آپ جنازے میں جاتے ہیں، سب کہتے ہیں ذرا آہستہ سے لٹانا، آہستہ سے قبر میں اتارنا، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، یہی کہا جاتا ہے نا۔ بس عزیزان محترم جیسے چاہے گریا کر لیجئے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوں بھلا وہ کسی چیز کو زمین میں کیسے رکھ سکتا ہے، پھر قبر میں کیسے اتار سکتا ہے؟ پھر ایسی بچی جسے بڑے تماچے مارے گئے ہوں، جسے بڑی اذیتیں اٹھانی پڑی ہو، سید سجاد بیٹھ گئے قبر کے پاس، سوچ رہے میں کیسے اتاروں؟ بس اسی اسرا میں ہاتھ بلند ہوئے، اے سجاد لاؤ ہماری امانت ہمیں دے دو، اے میری بہن خدا حافظ معاف کر دینا، تیرا بھائی تجھے قبر میں اتار نہ سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیالم الذین ظلموا ایام منقلبون۔ ماتم حسین